دیکھو وَأَمَّا التَّرْتِيبُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ فَيُفْرَزُ تَقْدِيمُ غَسْلِ الْوَجْهِ فَيُفْرَزُ تَقْدِيمُ الْبَاقِي مُرَتَّبًا لِأَنَّ تَقْدِيمَ غَسْلِ الْوَجْهِ مَعَ عَدَمِ التَّرْتِيبِ فِي الْبَاقِي خِلَافُ الْإِجْمَاعِ۔ اس سے پہلے سبق میں یہ بات آئی تھی کہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک جس طرح وضو کے اندر نیت شرط ہے، اسی طرح ترتیب بھی شرط ہے، ترتیب بھی ان کے یہاں شرط ہے، فرض ہے۔ اگر وضو اس طرح کیا کہ پہلے پیر دھوئے بعد میں منہ دھویا تو ان کے یہاں وہ وضو نہیں ہوگا۔ تو نیت کیوں فرض ہے اس کی دلیل آپ کے سامنے آ چکی تھی، ہماری طرف سے اس کا کیا جواب تھا وہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا۔ اب یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے نزدیک ترتیب کیوں فرض ہے، ترتیب کیوں فرض ہے، اس کی دلیل کیا ہے۔ تو اس کی دلیل پیش کرتے ہیں وہ قرآن کریم کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ یہاں سے استدلال اس طرح کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن کریم میں کہا گیا کہ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو فاغسلوا وجوہکم تو اپنے چہروں کو دھو لو۔ تو یہاں غسل پر داخل ہوا ہے فا، فاغسلوا میں فا یہ برائے تعقیب ہے۔ تعقیب کا مطلب یہ ہے کہ ترتیب کے لیے آیا ہے، ترتیب بتانے کے لیے کہ پہلے نماز کا ارادہ کرو پھر اس کے بعد چہرہ دھو، اس کے بعد چہرہ دھو۔ تو جب یہ ترتیب فا کی وجہ سے ثابت ہو گئی کہ پہلے نماز کے لیے ارادہ ہوگا اس کے بعد چہرہ دھویا جائے گا، تو چہرے کے بعد جو دوسرے اعضاء کو دھونے کا حکم ہے ان کے اندر بھی ترتیب ثابت ہوگی، ان کے اندر بھی ترتیب ثابت ہوگی۔ کہاں دیکھ رہے ہو؟ کتاب میں بعد میں دیکھنا، بھی مسئلہ سمجھ لو۔ تو جب چہرے کو دھونے میں ترتیب ثابت ہو گئی فا کی وجہ سے، تو اب چہرے کے بعد جو باتیں آئی ہیں ہاتھوں کو دھونا ہے، پیروں کو دھونا ہے، ان کے اندر بھی ترتیب ثابت ہوگی۔ اگر ان کے اندر ترتیب کو ثابت نہ مانا جائے تو یہ اجماع کے خلاف ہوگا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا یعنی شوافع کا اور حنفیہ کا اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ باقی اعضاء میں ترتیب ضروری ہے۔ تو قرآن کی آیت سے ثابت ہوئی ترتیب چہرے کو دھونے میں فا کی وجہ سے، باقی اعضاء کو دھونا ان کے یہاں فرض کیوں ہے، ان کے یہاں ترتیب فرض کیوں ہے، ان میں اجماع کی وجہ سے، اجماع کی وجہ سے، یہ ان کی دلیل ہو گئی۔ اب ان کی دلیل کا جواب ہم کیا دیں گے؟ ان کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ اپنے چہرے کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو۔ واو آیا ہے، وَأَيْدِيَكُمْ میں واو آیا ہے، اور واو مطلقاً جمع کے لیے آتا ہے، واو مطلقاً جمع کے لیے آتا ہے، وہ ترتیب کے لیے نہیں آتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جاءنی زید و عمر، میرے پاس زید اور عمر آئے، تو اب واو جو آیا ہے واو عاطفہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واو سے پہلے جو زید ہے اور واو کے بعد جو عمر ہے وہ اسی ترتیب سے میرے پاس آئے کہ پہلے زید آیا پھر عمر آیا، بلکہ میں نے بیان کر دیا کہ زید میرے پاس آیا اور عمر میرے پاس آیا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ عمر پہلا آیا اور بعد میں زید آیا ہو۔ تو جو واو سے پہلے ہے اور جو واو کے بعد ہے اس میں ترتیب ضروری نہیں ہوتی ہے، وہ تو مطلق جمع کے لیے آتا ہے۔ لہٰذا جب یہ مطلق جمع کے لیے ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ جو اعضائے وضو ہیں ان کو مطلقاً دھونا ہے، ان کو مطلقاً دھونا ہے، ان میں کوئی ترتیب نہیں ہے کہ پہلے اس کو دھویا جائے پھر اس کو دھویا جائے، بلکہ جو ان سے کوئی دھو لے وضو ہو جائے گا، وضو ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ فا تعقیب کے لیے ہے تو اس سے صرف چہرے کو دھونے میں تو ترتیب ثابت ہو رہی ہے،
کہ نماز کے لیے جب ارادہ کرو تو اس کے بعد چہرہ دھو لو، لیکن باقی اعضاء میں تو اس سے ترتیب ثابت نہیں ہو رہی ہے۔ لہذا مطلب یہ ہوگا کہ باقی اعضاء پورا مجموعہ اس کے لیے ترتیب ثابت نہیں ہوگی، بلکہ فا سے پہلے جو ہے نماز کا ارادہ کرنا یہ پہلے ہوگا، اور اس کے بعد کسی بھی عضو کو دھو لو، اس کے بعد کسی بھی عضو کو دھو لو، مجموعے پر یہ دلالت کرے گا۔ پھر دوسری بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ چہرے کے بعد جو اعضاء ہیں ان میں ترتیب اس لیے ثابت ہو رہی ہے کہ ہمارا اجماع ہو چکا ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے، اس مسئلے پر ہمارا اجماع نہیں ہوا ہے۔ جب انہوں نے اس آیت کو دلیل بنایا تو ان کے ساتھ ہمارا اس مسئلے پر اجماع نہیں تھا، تو یہ بھی درست بات نہیں ہے یہ کہنا۔ اور جو استدلال کر رہے ہیں فا سے، ایسی ہی عبارت قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب جمعے کی اذان ہو فاسعوا الی ذکر اللہ، تو فا داخل ہو رہا ہے یہاں پر، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر چلو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، تو یہاں بھی فا آیا ہے، فاسعوا الی ذکر اللہ، فا برائے تعقیب، تو کوئی بھی یہاں ترتیب کو فرض نہیں قرار دیتا کہ پہلے اللہ کے ذکر کی طرف چلنا پڑے گا اور اس کے بعد خرید و فروخت کو چھوڑنا پڑے گا، اس ترتیب کو کوئی بھی فرض نہیں کہتا، بلکہ وذروا البیع میں جو واو ہے وہ جمع کے لیے ہے، لہٰذا پہلے خرید و فروخت کو چھوڑ دو پھر اللہ کے ذکر کی طرف چلو، سمجھ رہے ہو؟ تو ترتیب کوئی بھی فرض نہیں مانتا یہاں، تو ایسے ہی یہاں بھی فرض نہیں مانیں گے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں ترتیب فرض ہے، ہمارے یہاں سنت ہے۔ سنت کیوں ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب سے وضو کرتے رہے ہیں، ترتیب سے وضو کرتے رہے ہیں۔ یہ ایک دلیل ہوئی ان کی، اور اس دلیل کا جواب بھی آ گیا۔ دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور پھر فرمایا کہ یہ وضو ہے، یہ میرا وضو ہے، اس سے ہی نماز قبول ہوگی، اس سے ہی نماز قبول ہوگی، اور وہ وضو ترتیب سے کیا تھا، وہ وضو ترتیب سے کیا تھا۔ تو شواف دلیل یہ پکڑتے ہیں کہ دیکھو ترتیب فرض ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگی، اور وہ وضو کس سے کیا تھا؟ ترتیب سے کیا تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے دلیل؟ ہمارا جواب یہ ہے کہ اس حدیث سے آپ فرضیت ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ ضعیف حدیث ہے، خبر واحد ہے، خبر واحد سے فرضیت ثابت نہیں ہوتی، اور اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے، پوری حدیث پڑھیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مرتبہ وضو کیا، یعنی ہر وضو کو ایک ایک مرتبہ دھویا، وضو کیا، اور فرمایا کہ یہ وضو ہے، ایک ایک مرتبہ اعضاء کو دھو لیا، یہ وضو ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ یعنی اس سے کم پہ اکتفا نہیں کر سکتے آپ کہ ایک مرتبہ بھی نہ دھو، ایک مرتبہ تو دھونا ہی پڑے گا۔ تو یہ جو کہا تھا کہ یہ وضو ہے اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو اس سے مراد تھا کہ ایک ایک مرتبہ وضو کو دھونا، نہ کہ ترتیب، نہ کہ ترتیب۔ اب دیکھو عبارت سے ملاؤ، وَأَمَّا التَّرْتِيبُ، اور بہرحال ترتیب فرض ہے، کن کے نزدیک؟ امام شافعی کے۔ کیوں ہے؟ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ کے ارشاد فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ کی وجہ سے۔ اس سے کیسے استدلال کرتے ہیں؟ فَيُفْرَضُ تَقْدِيمُ غَسْلِ الْوَجْهِ، تو فرض کیا جائے گا، فرض ہوگا چہرے کے دھونے کو مقدم کرنا، چہرے کے دھونے کو مقدم کرنا، یعنی پہلے چہرہ دھویا جائے گا۔ فَيُفْرَضُ تَقْدِيمُ الْبَاقِي، تو فرض ہوگا باقی کو مقدم کرنا، مرتباً ترتیب وار، باقی کو مقدم کرنا ترتیب وار۔ ترتیب کیا ہے؟ ای غسل الیدین، دونوں ہاتھوں کو دھونا، سر کا مسح کرنا، وغسل الرجلین، اور دونوں پیروں کو دھونا، جیسے آیت میں آئے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اسی ترتیب سے فرض ہوگا۔ کیوں؟ لِأَنَّ تَقْدِيمَ غَسْلِ الْوَجْهِ،
اس لیے کہ غسل وجہ کو یعنی چہرے کے دھونے کو مقدم کرنا، پہلے چہرے کو دھونا، مع عدم ترتیبی فی الباقی، باقی میں ترتیب کے نہ ہونے کے ساتھ، یعنی چہرے کو تو پہلے دھو لیا لیکن جو باقی اعضاء ہیں، ہاتھ کو دھونا، پیروں کو دھونا، مسح کرنا، ان میں ہم ترتیب باقی نہ رکھیں۔ اگر ان میں ترتیب باقی نہیں رکھیں گے خلاف الاجماعی، اجماع کے برخلاف ہوگا، اجماع کے برخلاف ہوگا۔ تو پتہ چلا آیت سے ثابت ہو گیا چہرے کو پہلے دھونا ہے، اور اجماع سے ثابت ہو گیا کہ باقی اعضاء کو ایک دوسرے سے پہلے دھونا ہے، یعنی ترتیب سے دھونا ہے۔ یہ ان کی بات آ گئی۔ قلنا، ہم کہیں گے، المذکور بعدہ، کہ جو ذکر کیا گیا ہے اس کے بعد، یعنی چہرے کو دھونے کے بعد جو ذکر کیا گیا ہے، حرف الواوی، حرف واو ہے، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، تو حرف واو ذکر کیا گیا ہے۔ فالمراد، تو مراد ہوگا فاغسلوا ھذا المجموع، کہ دھو لو اس مجموعے کو، یعنی جو بھی آگے اعضاء ہیں، اعضاء کا مجموعہ ہے، پیروں کا، ہاتھوں کا، سر کا مسح، اس مجموعے کو دھونا ہے، اس میں ترتیب فرض نہیں۔ فلا دلالۃ لہ علی تقدیم غسل الوجہ، تو کوئی دلالت نہیں ہوگی اس قول کی علی تقدیم غسل الوجہ، چہرے کے دھونے کو مقدم کرنے پر، کہ چہرے کو پہلے دھویا جائے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ واو تو مطلقاً جمع کے لیے آتا ہے۔ وَإِن سُلِّمَ، اور اگر تسلیم کر لیا جائے، اگر ان کی بات مان لی جائے کہ چلو ہم مان لیتے ہیں کہ ترتیب فرض ہے، باقی اعضاء میں بھی، چہرے کے بعد جو باقی اعضاء ہیں ان میں بھی ترتیب فرض ہے، ہم مان لیتے ہیں، اس سے کیا خرابی آئے گی؟ فَمَتَى اسْتَدَلَّ الْمُجْتَهِدُ بِهَذِهِ الْآيَةِ، تو جب مجتہد نے اس آیت سے استدلال کیا، امام شافعی نے جب اس آیت سے استدلال کیا، لم یکن الاجماع منعقدا، تو اجماع منعقد نہیں تھا، ہمارا اجماع ہی نہیں ہوا تھا، حالانکہ انہوں نے دلیل بنا لیا کہ ہمارا اجماع ہو چکا ہے، اس لیے باقی اعضاء میں ترتیب فرض ہے۔ فاستدلالہ بہا، لہذا ان کا استدلال کرنا، بہا اس آیت کے ذریعے، علی ترتیب الباقی، باقی اعضاء کی ترتیب پر، استدلال بلا دلیل، بغیر کسی دلیل کے استدلال کرنا ہے، کیونکہ دلیل کیا بنائی تھی؟ اجماع، اور اجماع منعقد نہیں ہوا ہے، تو اب استدلال ہوا بغیر کسی دلیل کے۔ وَتَمَسُّكُمْ بِمُجَرَّدِ زَعْمِهِ، اور ان کا دلیل پکڑنا ہے محض اپنے گمان سے، بمجرد زعمہ، محض اپنے گمان سے دلیل پکڑنا ہے، وَتَمَسُّكُمْ، دلیل پکڑنا ہے محض اپنے گمان سے، لا بالاجماع، نہ کہ اجماع سے۔ جو باتیں سمجھائی تھی وہ عبارت سے بھی سمجھ میں آ رہی ہیں یا نہیں؟ یہ ایک دلیل کا بیان ہو گیا اور اس کا جواب بھی آ گیا۔ اب دوسری دلیل جو انہوں نے دیکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور فرمایا کہ اس وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگی، اور اس وضو میں ترتیب تھی لہذا ترتیب فرض ہو گئی۔ ہم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا اس وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگی، اس کا مطلب تھا کہ ایک ایک مرتبہ ہر عضو کو دھویا ہے، اگر ایک مرتبہ بھی نہیں دھوئیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ ایسا وضو تو ضروری ہے نماز کے لیے کہ ایک ایک مرتبہ دھونا چاہیے۔ پھر دو دو مرتبہ بھی دھو کے دکھایا آپ نے، اس میں فرمایا کہ اس پہ اجر زیادہ ملے گا۔ پھر تین تین مرتبہ دھو کے دکھایا، اس میں فرمایا کہ یہ میرا وضو ہے اور میرے سے پہلے تمام رسولوں کا یہی وضو رہا ہے۔ وَقَدْ رَأَيْتُ فِي كُتُبِهِمْ، اور میں نے دیکھا ان کی کتابوں میں، وَقَدْ رَأَيْتُ فِي كُتُبِهِمْ، میں نے دیکھا ان کی کتابوں میں، کن کی کتابوں میں؟ شوافی کی کتابوں میں، الاستدلال، استدلال، کہ وہ استدلال کر رہے ہیں، وہ دلیل پکڑ رہے ہیں، بقولہ علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، ھذا وضوء لا يقبل اللہ تعالی الصلاۃ الا بہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ھذا وضوء الی آخرہ سے کیا استدلال کر رہے ہیں؟ ھذا وضوء، آپ نے فرمایا میرا وضو ہے، یہ وضو ہے، لا يقبل اللہ، اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے ہیں، الصلاۃ، نماز کو، الا بھی، مگر اس سے، تو انہوں نے دلیل پکڑ لی کہ اس میں ترتیب۔ وقد کان ھذا الوضوء مرتبا،
اور یہ وضو ترتیب سے تھا، ترتیب سے اعضاء کو دھویا گیا تھا۔ فیفرض الترتیب، تو ترتیب فرض ہوگی۔ صوافی کیا کہتے ہیں؟ ترتیب فرض ہو جائے گی۔ وقد سنہ، اب ہمارا جواب آ رہا ہے، وقد سنح لی جواب حسن، اور مجھے ایک اچھا جواب سوجھا۔ مصنف کہتے ہیں کہ ان کی جو دلیل ہے اس کا مجھے ایک اچھا جواب سمجھ میں آیا، کیا جواب دینا ہے، میرے لیے ایک اچھا جواب ظاہر ہوا۔ وہ کیا ہے جواب؟ وَهُوَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تھا مرتن مرتن، ایک ایک مرتبہ اعضاء کو دھویا تھا۔ وقال هذا وضوء، اور فرمایا یہ وضو ہے۔ تو ہذا اس میں اشارہ، اس کا مشار لے مرتن مرتن۔ لا يقبل اللہ تعالی الصلاۃ، اللہ تعالی نماز کو قبول نہیں کرتے الا بہ، مگر اس کے ذریعے۔ فَهَذَا الْقَوْلُ يَرْجِعُ إِلَى الْمَرَّةِ فَحَسْبُ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ یہ وضو یہ لوٹے گا صرف مرتن کی طرف، یعنی ایک ایک مرتبہ اعضاء کا دھونا، اس کی طرف ہذا وضوء کے ہذا اس میں اشارہ لوٹے گا۔ مطلب یہ ہوگا کہ ایک ایک مرتبہ بھی اگر نہیں کرو گے تو پھر نماز قبول نہیں ہوگی، ایک ایک مرتبہ کرو، اسی سے نماز قبول ہو سکتی ہے۔ لا الی الاشیاء الاخر، نہ کہ اشارہ ہے دوسری چیزوں کی طرف۔ لأن هذا الوضوء، اب یہاں سے ایک اور رد کر رہے ہیں ان کا کہ اگر آپ ترتیب اس وجہ سے فرض مان رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وضو ہے لہذا اسی سے نماز قبول ہوگی، اور اس میں ترتیب تھی، ہم نے ترتیب کو فرض مان لیا، تو ترتیب کے علاوہ اور چیزیں بھی تو ہوں گی اس میں۔ جب وہ وضو کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا تو دائیں طرف سے شروع کیا ہوگا یا بائیں طرف سے شروع کیا ہوگا، کوئی نہ کوئی ایک چیز تو ہوگی، یا تو پیدر پہ کیا ہوگا یا پیدر پہ نہیں کیا ہوگا۔ اگر پیدر پہ کیا ہے اور دائیں طرف سے کیا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وضو ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور آپ نے استدلال کر لیا کہ دیکھو اس میں ترتیب تھی، ہم نے ترتیب کو فرض مان لیا، تو بھائی اس میں دائیں طرف سے شروع کرنا بھی تو تھا، اس میں پیدر پہ کرنا بھی تو تھا، اسے فرض کیوں نہیں مانا؟ سمجھ رہے ہو؟ اگر آپ یہ کہنے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وضو ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، تو اس وضو میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب کو فرض مانو نا، صرف ترتیب کو کیوں فرض مان رہے ہیں؟ اس میں تو جب یہ وضو کہہ دیا مطلقاً ساری چیزیں آ گئی، تمام اوصاف آ گئی، تو یا تو دائیں طرف سے شروع کیا، اگر دائیں طرف سے شروع کیا ہے تو دائیں طرف سے شروع کرنا فرض مانو، بائیں طرف سے کیا ہے تو بائیں طرف سے فرض مانو، پیدر پہ کیا ہے تو پیدر پہ وضو کرنا فرض مانو، پیدر پہ نہیں کیا ہے تو پیدر پہ نہ کرنا فرض مانو، حالانکہ تم ان چیزوں کو فرض نہیں مانتے ہو، ترتیب کو کیوں فرض مان رہے ہو؟ پتہ چلا کہ اشارہ صرف ایک چیز کی طرف تھا، ایک ایک مرتبہ مرتن مرتن، نہ کہ پورے وضو کی طرف۔ لِأَنَّ هَذَا الْوُضُوءَ لَا يَخْلُو، اس لیے کہ یہ وضو خالی نہیں ہے، اما ان یکون ابتداؤہ من الیمین، یا تو اس کی ابتدا دائیں طرف سے ہوگی، او الیساری، یا بائیں طرف سے، وَأَيْضًا، اور نیز، اما ان یکون علی سبیل الموالات، یا تو یہ پیدر پہ ہوگا، او عدمیہا، یا پیدر پہ نہیں ہوگا۔ فقولہ علیہ السلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ھذا وضوء الی آخرہ ان ارید بہ ھذا الوضوء، اگر اس سے مراد لیا جائے یہ وضو بجمیع اوصافہ، اس کے تمام اوصاف کے ساتھ، یلزم فرضیت الموالات، تو فرض لازم آئے گا موالات کا فرض ہونا، پیدر پہ کا فرض ہونا، او ضدیہ، یا اس کی ضد کا فرض ہونا، یعنی پیدر پہ نہ ہونے کا فرض ہونا، او التیامنی، یا دائیں طرف سے شروع کرنے کا فرض ہونا لازم آئے گا، او ضدی، یا اس کے ضد کا، یعنی بائیں طرف سے شروع کرنے کا۔ وَإِن لَّمْ یرد بجمیع اوصافہ، اور اگر مراد نہ لیا جائے اس کے تمام اوصاف کو، لا يدل علی فرضیت الترتیب، تو وہ دلالت نہیں کرے گا ترتیب کی فرضیت، یا تو تمام اوصاف کے ساتھ مراد لو پھر یہ چیزیں بھی فرض مانو، اور اگر تمام اوصاف کے ساتھ مراد نہیں لیتے تو ترتیب کو بھی فرض مت مانو، بلکہ
مطلب یہ تھا کہ ایک ایک مرتبہ اعضاء کو دھونا ضروری ہے، اگر یہ بھی نہیں کرو گی تو پھر نماز قبول نہیں ہوگی۔ دیکھو یہ پورا ہو جائے گا بیان سنتوں کا۔ والولاء، مسئلہ سمجھ لو کیا بیان کیا جا رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پیدر پہ وضو کرنا بھی سنت ہے، ہمارے نزدیک پیدر پہ وضو کرنا بھی سنت ہے کہ ایک عضو خشک نہ ہونے پائے دوسرا دھو لے، یہ سنت ہے ہمارے نزدیک۔ لیکن امام مالک علیہ الرحمہ کے نزدیک یہ فرض ہے۔ یہاں امام مالک ہیں، پہلے کون تھے؟ امام شافعی۔ ان کی دلیل کیا ہے کہ ایک شخص نے وضو کیا اور اعضائے وضو میں سے کوئی عضو سوکھا رہ گیا، اس نے نماز ادا کر لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو بھی لوٹاؤ اور نماز بھی لوٹاؤ۔ تو انہوں نے دلیل پکڑ لی کہ ترتیب سے یہ پیدر پہ وضو کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کیا لیکن پیر چھوڑ دیے، انہوں نے پیر چھوڑ دیے، پھر جب مسجد میں گئے تو جہاں جہاں وضو کیا تھا دوسرے اعضاء پہ وہ تو سوکھ گئے، پھر کسی نے کہا جنازے کی نماز پڑھا دو، تو انہوں نے پیروں پہ مسح کر کے نماز جنازہ پڑھا دی۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ یہ فرض نہیں ہے کہ بالکل پیدر پہ وضو کرنا ہے، اگر فرض ہوتا تو پیروں پہ مسح کر کے، موضوع پر مسح کر کے نماز نہ پڑھاتے بلکہ پورا وضو لوٹاتے۔ ٹھیک ہے، دیکھو والولاء، اور پیدر پہ وضو کرنا، ای غسل الاعضاء علی سبیل التعاقب، یعنی اعضاء کو دھونا علی سبیل التعاقب، پیدر پہ، بحیث، اس طور پر، لا یجف العضو الاول، اس طور پر کہ پہلا عضو خشک نہ ہو، اس طور پر کہ پہلا عضو خشک نہ، یعنی دوسرا اتنی جلدی دھو لو کہ پہلا سوکھنے نہ پائے، یہ سنت ہے ہمارے نزدیک۔ وعند مالک ہوا فرض، اور امام مالک کے نزدیک یہ فرض ہے۔ والدلیل علی کون الامور المذکورۃ سنۃ، اور جو یہ سنت ذکر کی گئی ہیں ساری کی ساری، ان پر دلیل، ہماری دلیل کیا ہے؟ والدلیل، اور دلیل مذکورہ امور کے سنت ہونے پر، مواظبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مواظبت یعنی دوام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پابندی کرنا ہے ان چیزوں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی پابندی کی ہے، اس لیے یہ سنت ہے۔ اتنی سنتیں آ گئی، کوئی پوچھ بھی تو سکتا ہے دلیل کیا ہے؟ تو دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کے ساتھ یہ اعمال کیے ہیں۔ من غیر دلیل علی فرضیتھا، ان کی فرضیت پر، بغیر ان کی فرضیت پر دلیل کے، ان کی فرضیت پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کے بعد کس کا گھنٹہ ہے؟ آ گئے وہ؟ ابھی تک کیا پڑھا آپ نے؟ وضو کے فرائض پڑھ لیے اور وضو کی سنتیں پڑھ لی۔ انہیں ترتیب سے یاد رکھنے کے لیے تعلیم الاسلام میں سے یاد کر لینا رٹ کے۔ کوئی بھی پوچھ لے گا وضو میں کتنے فرض ہیں، وضو میں کتنی سنتیں ہیں، تو انہیں ترتیب سے یاد رکھنے کے لیے کہاں رٹنا ہے؟ تعلیم الاسلام میں۔ یہی ساری چیزیں ہیں وہاں بھی، بڑی کتابوں سے انہوں نے نکالا ہے۔ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے آپ کو کیونکہ آپ نے وہ پہلے بھی رٹے ہوں گے، کبھی پہلے بھی رٹے ہوں گے یا نہیں، تو اس لیے انہیں یاد رکھنا آسان ہوگا۔ وضو کے فرائض رٹ رکھے نہیں، پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک منہ دھونا، نمبر 2 دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4 دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا۔ ایسے ہی وضو کی سنتیں بھی رٹو، سمجھ رہے ہو؟ وضو کے فرائض اور وضو کی سنتیں کل آپ سے سنی جائیں گی، کتنے فرائض ہیں کتنی سنتیں ہیں۔ تو فرائض اور سنتوں کا بیان ہو چکا۔ ومستحب، اب یہاں سے وضو کے مستحب کو بیان کیا جا رہا ہے، زیادہ نہیں ہوگا، بہت کم ہے۔ وضو کے مستحب کو بیان کیا جا رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لو، غور سے دیکھو، اتنا آسان پڑھایا جا رہا ہے۔ تو مستحب وضو میں صرف 2 چیزیں ہیں، ایک تو دائیں طرف سے شروع کرنا، سمجھ رہے ہو،
دائیں طرف سے شروع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہاتھ دھونے ہمیں تو 2 ہاتھ ہیں، تو ان میں سے پہلے کون سا دھوئیں گے؟ دائیں ہاتھ دھوئیں گے۔ 2 پیر ہیں تو 2 پیروں میں سے پہلے کون سا دھوئیں گے؟ بتاؤ۔ تو وضو کے اندر 2 مستحب ہیں۔ پہلا مستحب ہے دائیں طرف سے شروع کرنا، دوسرا مستحب ہے گردن کا مسح کرنا۔ دوسرا کیا ہے؟ گردن کا مسح کرنا۔ صرف 2 مستحب ہیں۔ اب یہاں جو باتیں آئیں گی ان کا خلاصہ سن لو تاکہ عبارت سے سمجھنے میں آسانی رہے۔ ہم مستحب مان رہے ہیں تو کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ دائیں طرف سے شروع کرنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر کرتے تھے، جو کام آپ برابر کرتے تھے انہیں آپ نے سنت مان لیا۔ دائیں طرف سے بھی آپ برابر شروع کرتے تھے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے بائیں طرف سے کیا وضو، تو اسے سنت کیوں نہیں مان رہے ہو؟ تو اسے سنت کیوں نہیں مان رہے ہو؟ اسے مستحب مان رہے ہو؟ یہ اعتراض ہو گیا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن امور پر پابندی کرتے تھے، مواظبہ کہتے ہیں پابندی کرنے کو، تو وہ 2 طرح کے ہوتے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کو عبادت سمجھ کر کرتے تھے، وہ کام عبادت ہوتے تھے اور اس وجہ سے ان کی پابندی کرتے تھے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کام عادت کے طور پر کرتے تھے، عادتاً ان کی پابندی کرتے تھے، عبادت کے طور پر نہیں، عادت کے طور پر۔ تو ایسے امور کے جن پر آپ نے پابندی کی ہے عبادت کے طور پر، وہ سنن ہدا کہلاتے ہیں، سنت مؤکدہ، جن کے چھوڑنے پر ملامت ہوتی ہے، کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ اور وہ کام جو عادت کے طور پر پابندی سے کرتے تھے وہ سنن زوائد ہیں، جن کے چھوڑنے پر عذاب نہیں ملتا، ملامت نہیں ہوتی، لیکن کرنے پر ثواب ملتا ہے، وہ مستحب ہوتے ہیں۔ تو دائیں طرف سے شروع کرنا یہ عادت کے طور پر تھا، ہر کام میں، صرف اسی میں نہیں، وضو میں، مسجد میں داخل ہونا وہ بھی دائیں طرف سے، ہر اچھا کام دائیں طرف سے۔ تو یہ عادت کے طور پر تھا، تو یہ سنن زوائد میں آئے گا، یہ مستحب میں آئے گا۔ کس میں آئے گا؟ مستحب میں آئے گا۔ تو سنت کی بھی 2 قسمیں ہو جائیں گی، سنن ہدا اور سنن زوائد۔ دیکھو عبارت سے ملاؤ۔ وَمُسْتَحَبُّهُ، اور وضو کا مستحب، التیامن، دائیں طرف سے شروع کرنا ہے، ای الابتداء بالیمین، یعنی ابتدا کرنا، شروع کرنا دائیں طرف سے۔ غور سے دیکھو گے سب سمجھ میں آئے گا، دماغ ادھر ادھر پہنچاؤ گے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ فی غسل الاعضاء، اعضاء کو دھونے میں دائیں طرف سے شروع کرنا، دائیں ہاتھ سے شروع کرنا۔ فَإِن قُلْتَ، اب وہ اعتراض آ رہا ہے جو ابھی آپ کو بتائے گا۔ بس اگر آپ کہیں لا شک کا، اس بات میں کوئی شک نہیں، ان النبی علیہ السلام واظب علی التیامن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف سے شروع کرنے پر بھی مواظبت کی ہے، فی غسل الاعضاء، اعضاء کو دھونے میں، ولم یروی احد، اور کسی نے نہیں بیان کیا ہے، صحابہ میں سے کسی نے نہیں بتایا ہے، انہ بدأ بالشمال، کہ آپ نے شروع کیا ہو بائیں طرف سے، بائیں ہاتھ سے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مواظبت کرتے رہے دائیں طرف سے ہی شروع کرنے پر، اور مواظبت والی چیز کو آپ نے کیا مانا ہے پیچھے؟ سنت مانا ہے، تو اس کو بھی کیا ماننا چاہیے؟ سنت۔ اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ تو اسے بھی سنت ماننا چاہیے۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ بھائی مواظبت کی 2 قسمیں ہیں، جن امور پر مواظبت کی جائے گی اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انہیں عبادت کے طور پر کیا جائے، ایک ہے عادت کے طور پر کیا جائے۔ تو جن چیزوں کو ہم نے سنت مانا ہے انہیں عبادت کے طور پر آپ کرتے تھے، اور جسے ہم مستحب مان رہے ہیں یہ ان چیزوں میں سے جو عادت کے طور پر کیے جاتے تھے۔ فَيَنبَغِي أَن يَكُونَ سُنَّةً، تو درست بات یہ ہے کہ یہ سنت ہو۔ یہ اعتراض والے کہہ رہے ہیں، قلت، تو میں جواب دوں گا، مصنف علیہ الرحمہ جواب دے رہے ہیں، السنۃ ما واظب النبی علیہ السلام علیہ مع الترک احیانا، کہ سنت وہ ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت کی ہو، یعنی پابندی کی ہو، مع الترک احیانا، کبھی کبھی چھوڑ کر، تو کبھی کبھی چھوڑا بھی جاتا ہے اس کو، سنت کو۔ فَإِن كَانَتِ الْمُوَاظَبَةُ الْمَذْكُورَةُ، پس اگر یہ مذکورہ پابندی علی سبیل العبادتی، عبادت کے طور پر ہو،
فسنن الہدا، تو پھر یہ کیا ہے؟ سنن ہدا ہے، سنت موقدہ ہے، اس کے کرنے پر ثواب، نہ کرنے پر ملامت۔ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى سَبِيلِ الْعَادَةِ، اور اگر یہ مواظبت، یہ پابندی عادت کے طور پر ہو، فَسُنَنُ الزَّوَائِدِ، تو پھر یہ سنن زوائد ہے، یعنی مستحبات میں آئے گی، اس کے کرنے پر تو ثواب ملے گا لیکن نہ کرنے پر ملامت بتاؤ نہیں ہوگی۔ کلبس الثیاب، کلبس الثیاب، جیسے کپڑوں کا پہننا، کپڑا پہننے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ دائیں طرف، دائیں بازو میں پہلے پہنتے تھے۔ والاکل بالیمین، اور کھانا دائیں ہاتھ سے، کھانا بھی دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے عادت کے طور پر۔ وتقدیم الرجل الیمنی، اور دائیں پیر کو پہلے رکھنا، فی الدخول، داخل ہونے میں مسجد میں۔ ونحو ذالک، اور اسی طرح کی اور سی مثالیں۔ وکلامنا فی الاول، اور ہمارا کلام تو پہلی والی صورت میں ہے، یعنی جو ہم نے سنت مانی ہے وضو کی، وہ پہلی والی صورت میں مانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مواظبت کرتے تھے عبادت کے طور پر۔ ومواظبۃ النبی علیہ السلام علی التیامن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پابندی کرنا علی التیامن، دائیں طرف سے شروع کرنے پر۔ کانت من قبیل الثانی، تو وہ تو دوسری قبیل سے، دوسری قسم کے قبیل سے، اور دوسری قسم کیا ہے؟ عادت کے طور پر۔ اب یہی بات صاحب ہدایہ، جو ہدایہ کتاب ہے فقہ کی، وہاں سے بھی سمجھی جا رہی ہے، کیونکہ انہوں نے حدیث پیش کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دائیں طرف کو پسند کرتے ہیں ہر چیز میں، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں دائیں طرف کو پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ کے پسند کرنے کی بات کہی ہے، اس کو سنت نہیں کہا انہوں نے، ٹھیک ہے، فرض نہیں کہا۔ دیکھو وَيُفْهَمُ هَذَا، اور سمجھی جاتی ہے یہی بات، من تعلیل صاحب الہدایت، صاحب ہدایہ کی تعلیل سے، یعنی دائیں طرف سے شروع کرنا یہ مستحب ہے، یہی سمجھا جا رہا ہے ان کے قول سے۔ وہ کون سے قول سے دلیل پکڑتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بقولہ علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، ان اللہ تعالی یحب التیامن، اللہ تبارک و تعالی دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے ہیں، فی کل شیء، ہر چیز کے اندر۔ کیوں جل رہی ہے ٹورچ؟ لائٹ کیوں جل رہی ہے بار بار؟ حتی التنعل والترجل، حتیٰ کہ چپل پہننے میں، والترجلی، اور کنگھا کرنے میں، ان میں بھی اللہ تعالیٰ پسند یہ فرماتے ہیں کہ دائیں طرف سے شروع ہو۔ مسئلہ تو پورا ہو جانے دے۔ تو ایک مستحب کا بیان ہو گیا، دوسرا مستحب، اس میں زیادہ باتیں نہیں ہیں۔ گردن کا مسح کرنا، کیا دلیل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ ومسح الرقبۃ، گردن کا مسح کرنا مستحب ہے، لأن النبی علیہ السلام، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مسح علیہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن پر مسح کیا ہے۔ اس کے بعد بیان آ رہا ہے نواقض وضو کا۔ دیکھو ایک مرتبہ ترجمہ، وَأَمَّا التَّرْتِيبُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى، اور بہرحال ترتیب فرض ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ کی وجہ سے، فَيُفْرَضُ تَقْدِيمُ غَسْلِ الْوَجْهِ، تو فرض ہوگا چہرے کے دھونے کو مقدم کرنا، فَيُفْرَضُ تَقْدِيمُ الْبَاقِي، لہذا فرض ہوگا باقی کو مقدم کرنا، مرتباً ترتیب وار، لأن تقدیم غسل الوجہ، اس لیے کہ چہرے کے دھونے کو مقدم کرنا، مع عدم الترتیب فی الباقی، باقی میں ترتیب کے نہ ہونے کے ساتھ، خلاف الاجماع، اجماع کے برخلاف ہے،
قلنا ہم کہیں گے المذکور بعدہ حرف الواو، اس کے بعد ذکر کیا گیا ہے حرف واو، فالمراد فاغسلوا هذا المجموعہ، تو مراد ہوگا اس مجموعے کو دھو، فلا دلالۃ له علی تقدیم غسل الوجہ، اس کی کوئی دلالت نہ ہوگی چہرے کے دھونے کو مقدم کرنے پر، وَإِن سُلِّمَ، اور اگر تسلیم کر لیا جائے، فَمَتَسْتَدَلَّ، تو جب استدلال کیا المجتہد، مجتہد نے یعنی امام شافعی نے بِهَذِهِ الْآیَةِ، اس آیت کے ذریعے، لم یکن الاجماع منعقدا، تو اجماع منعقد نہیں ہوا تھا، فاستدلالہ بها، تو ان کا استدلال کرنا اس آیت کے ذریعے، علی ترتیب الباقی، باقی کی ترتیب پر، استدلال بلا دلیل، بغیر دلیل کے استدلال کرنا ہے، وتمسک بمجرد زعمہ، اور محض اپنے گمان سے دلیل پکڑنا ہے، لا بالاجماع، نہ کہ اجماع سے، وقد رأیت فی کتبہم، اور میں نے دیکھا ان کی کتابوں میں، الاستدلال بقولہ علیہ السلام، کہ انہوں نے استدلال کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، ھذا وضوء لا يقبل اللہ تعالی الصلاۃ الا بہ، سے یہ وضو ہے، اللہ تعالیٰ نماز کو قبول نہیں فرماتے ہیں مگر اس سے، وقد کان ھذا الوضوء مرتبا، اور یہ وضو ترتیب سے تھا، فیفرض الترتیب، لہذا ترتیب فرض ہوگی، وقد صنع علیہ جواب حسن، اور مجھے ایک بہترین جواب سمجھ میں آیا، میرے سامنے ظاہر ہوا، مجھے سوجھا، میرے ذہن میں ایک صحیح جواب آیا، وَهُوَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے وضو کیا مرتن مرتن، ایک ایک مرتبہ، وقال ھذا، اور فرمایا ھذا وضوء، یہ وضو ہے، لا يقبل اللہ تعالی الصلاۃ الا بہ، اللہ تعالی نماز قبول نہیں فرماتے مگر اس کے ذریعے، فَهَذَا الْقَوْلُ يَرْجِعُ إِلَى الْمَرَّةِ فَحَسْبُ، تو یہ قول لوٹے گا صرف مرتن کی طرف، لا إِلَى الْأَشْيَاءِ الْأُخَرِ، نہ کہ دوسری چیزوں کی طرف، لِأَنَّ هَذَا الْوُضُوءَ لَا يَخْلُو، اس لیے کہ یہ وضو خالی نہیں ہے، اما ان يكون ابتداؤه من اليمين او اليسار، یا تو اس کی شروعات ہوئی ہوگی دائیں طرف سے یا بائیں سے، وَأَيْضًا إِمَّا أَن يَكُونَ عَلَى سَبِيلِ الْمُوَالَاةِ أَوْ عَدَمِهَا، نیز یا تو یہ موالات کے طریقے پر ہوگا یعنی پیدر پہ ہوگا، یا اس کے بغیر ہوگا یعنی پیدر پہ نہیں ہوگا، فَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، هَذَا وُضُوءٌ إِلَى آخِرِهِ إِنْ أُرِيدَ بِهِ، اگر مراد لیا جائے اس سے هَذَا الْوُضُوء، اس وضو کو، بِجَمِيعِ أَوْصَافِهِ، اس کے تمام اوصاف کے ساتھ، يَلْزَمُ فَرْضِيَّةُ الْمُوَالَاةِ، تو لازم آئے گا پیدر پہ وضو کرنے کا فرض ہونا، او ضدیا، یا اس کی ضد کا فرض ہونا، یعنی پیدر پہ وضو کا فرض، پیدر پہ نہ ہونے کا فرض ہونا، او التیامنی، یا دائیں طرف سے شروع کرنے کا فرض ہونا، او ضدہ، یا دائیں طرف سے شروع نہ کرنے کا فرض ہونا، وَإِن لَّمْ يُرَدْ بِجَمِيعِ أَوْصَافِهِ، اور اگر مراد نہ لیا جائے اس کے تمام اوصاف کے ساتھ، لا يدل على فرضیت الترتیب، تو یہ دلالت نہیں کرے گا ترتیب کی فرضیت پر، والولاء، اور پیدر پہ وضو کرنا سنت ہے، ای غسل الاعضاء علی سبیل التعاقب، یعنی اعضاء کو دھونا پیدر پہ، بحیث، اس طور پر کہ لا یجف العضو الاول، پہلا عضو خشک نہ ہونے پائے، وعند مالک، اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک، ہوا فرض، وہ فرض ہے یعنی پیدر پہ وضو کرنا فرض ہے، والدلیل علی کون الامور المذکورۃ، اور دلیل مذکورہ امور کے سنت ہونے پر، مواظبۃ النبی علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پابندی کرنا ہے، من غیر دلیل علی فرضیت، یا ان کی فرضیت پر دلیل کے بغیر، ومستحب، اور وضو کا مستحب، التیامن، دائیں طرف سے شروع کرنا ہے، ای الابتداء بالیمین، یا دائیں ہاتھ سے شروع کرنا، فی غسل الاعضاء، اعضاء کو دھونے میں دائیں طرف سے شروع کرنا، فَإِن قُلْتَ، بس اگر آپ کہیں، لا شک کا کوئی شک نہیں ہے اس بات میں، ان النبی علیہ السلام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، واظب علی التیامن، دائیں طرف سے شروع کرنے پر پابندی کی، فی غسل الاعضاء، اعضاء کو دھونے میں، ولم یروی احد انہ بدأ بالشمال، اور کسی نے روایت نہیں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا ہو بائیں طرف سے، فینبغی، تو بہتر ہے، ان یکون سنتاً، کہ تیامن یعنی دائیں طرف سے دھونا بھی سنت ہو، قلت، تو میں جواب دوں گا، السنت ما، کہ سنت وہ ہے، واظب النبی علیہ السلام علیہ، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کی ہو، مع الترک احیانا، کبھی کبھی چھوڑنے کے ساتھ، فإن كانت المواظبۃ المذکورۃ، پس اگر مذکورہ پابندی، علی سبیل العبادت، عبادت کے طریقے پر ہو، فسنن الہدیٰ، تو یہ سنن ہدا ہے، وإن كانت علی سبیل العادۃ، اور اگر عادت کے طریقے پر ہو، فسنن الزوائد، تو سنن زوائد ہے،
کلبس الثیاب جیسے کپڑے کا پہننا، والاکل اور کھانا، بالیمین دائیں ہاتھ سے، دائیں طرف سے، وتقدیم الرجل الیمنی اور دائیں پیر کو آگے بڑھانا، فی الدخول داخل ہونے میں مسجد کے اندر، ونحو ذلک اور اس جیسی، وکلامنا فی الاول اور ہمارا کلام تو پہلی صورت میں ہے، یعنی عادت کے طور پر نہ ہو بلکہ عبادت کے طور پر ہو، ومواظبۃ النبی علیہ السلام علی التیامن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائیں طرف سے شروع کرنے پر پابندی کرنا، کانت من قبیل الثانی دوسری قسم کے قبیل سے ہے، یعنی عادت کے طور پر ہے، ویفہم ھذا اور یہی بات سمجھی جاتی ہے، من تعلیل صاحب الہدایہ صاحب ہدایہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعلیل سے، یعنی بقولہ علیہ السلام ان اللہ تعالی یحب التیامن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ان اللہ تعالی یحب التیامن فی کل شیء حتی التنعل والترجل سے، کہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں دائیں طرف سے شروع کرنے کو، فی کل شیء ہر چیز کے اندر، حتی التنعل والترجل حتیٰ کہ چپل پہننے، جوتا پہننے، والترجل اور کنگھے کرنے میں بھی، ومسح الرقبۃ اور گردن کا مسح کرنا مستحب ہے، لأن النبی علیہ السلام اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح علیہا گردن پر مسح کیا۔